کوئی آدمی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا نقد بدلہ اس کو دنیا ہی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور نیکی کی بھی توفیق ہوتی ہے. نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. جب انسان نے کوئی نیکی کر لی تو وہ نیکی خود اس کو آمادہ کرے گی کہ وہ کوئی دوسری نیکی کر لے. فرض کرو کہ کسی آدمی نے صرف وضو کیا یہ خیال کر کے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب وضو کر کے خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ جب وضو کیا تو نماز بھی پڑھ لوں. تو نیکی کو کھینچ رہی ہے. یہ نیکی کا خاصہ ہے. اور برائی کو کھینچتی ہے. برائی کا نقصان دنیا میں یہ ملتا ہے کہ انسان دوسری برائی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ بچائے. جب تک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اس وقت تک اس کے دل میں گناہ کا ایک رعب، اس کی ایک خشیت، اس کا ایک ڈر، اس کا ایک خوف دل میں ہوتا ہے جب تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اگر ایک مرتبہ گناہ کا ارتکاب کر کے جرأت کر لی، اللہ بچائے، کہ گناہ کا ارتکاب کر ہی لو اور کر گزرا، تو اب وہ ڈر جو تھا ایک مرتبہ کھل گیا. دل میں جو ایک رکاوٹ تھی گناہ کی وہ دور ہو گئی، اعوذ باللہ. تو پھر وہ انسان کو یہ بتا بھی ابھی تو جس طرح پہلے کیا تھا اللہ اور کر لیتا، وہ بھی تو گناہ تھا مگر ہو گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں. تو اگلی مرتبہ پھر اعوذ باللہ. تو برائی کو کھینچتی ہے. تو یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ در حقیقت بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے گناہ کی، معصیت کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی. تو اللہ نے دونوں جو باتیں بتا دی، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کو لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اس سخت کرنے کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ ایک تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں جو کلمات آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں، ان کو اپنے موقع محل سے ہٹانے لگے. کیا مانا؟ کہ تورات میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے ان کے الفاظ میں بھی بعض اوقات تحریف کر دی، اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا دیا، ایک کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا، یا پھر اس کی تفسیر اس طرح کی کہ جو اس کا موقع محل تھا اس سے اس کو ہٹا کر کسی اور کانٹیکسٹ میں، کسی اور سیاق میں اس کے معنی انہوں نے بیان کر دیا. اس کو تحریف معنی بھی کہتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ دلوں کے سخت کرنے کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی آدمی کا دل جب اللہ بچائے سخت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اپنے آپ سے تعریف کرے، چاہے لفظی چاہے معنوی. دل کی سختی کی انتہا یہ ہے. ورنہ اگر کوئی کتنا ہی گیا گزرا مثلا مسلمان ہے، مثال کے طور پر نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے قرآن کو بدل دو، مر جائے گا لیکن نہیں کرے گا. لیکن جب اللہ بچائے دل سخت ہو جائے اور برائی نہ رہے، اچھائی نہ رہے، تو پھر آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا شروع کر دیتا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے موقع محل سے الفاظ کو ہٹا دیتے ہیں. یعنی اپنے طرف سے لفظ بڑھانا گھٹانا یہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی معنی کی تفسیر میں الٹ پلٹ کرنا یہ بھی کرتے ہیں.
اور دونوں چیزیں ثابت ہیں یہودیوں کی طرف سے تورات کے اندر. اول تو تورات جس کو آج کہا جا رہا ہے اس کی کوئی سند متصل موجود نہیں ہے، بلکہ آخری جو گرتی پڑتی سند ہے وہ جا کے بخت نصر کے زمانے کی میں جب بیت المقدس ویران ہوا تھا تو اس وقت کہتے ہیں ایک کاہن کو کہیں سے پڑی ہوئی مل گئی تھی، اس نے گردوڑ جھاڑ کر اس کو کیا، بس اس کے بعد سے سب نے اسی کو مان لیا کہ تورات ہے. تو اول تو وہ تھی ہی غیر مستند، لیکن اس کے اندر انہوں نے وہ غیر مستند کے اندر بھی اپنی تحریفات شامل کر دی.